السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ آج بات کرنی ہے، 2 روز قبل فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی جانب سے شاہ رخ چتوئی اور شاہ زیب کیس جو ہے اس کا فیصلہ آیا، اور اس میں جیسے کہ توقع کی جا رہی تھی مرکزی ملزم جو ہے اس کو، شاہ رخ چتوئی کو، اسے سپریم کورٹ نے بری کر دیا، اور اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر بحث چل رہی ہے۔ 10 سال بعد یہ فیصلہ ہوا ہے۔ 10 سال پہلے یہ مرڈر ہوا تھا، اور یہ دونوں کلاس فیلو تھے، کسی بات پر لڑے اور انہیں سب کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ اور بعد میں پھر جیسے ہمارے ہاں عدالتوں کا نظام ہے، جیسے ہمارے ہاں اسلام کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ پھر سارا کچھ ہوا، اور اس میں پھر دیت کا مقدمہ جو ہے، دیت کا استعمال کیا گیا، اور ہمارے ہاں ایسے معاملات میں اسلام کی چھتری جو ہے وہ لے لی جاتی ہے، اور پھر دیت کے نام پر مکمکہ کیا جاتا ہے۔ اور جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مکمکہ بہت آسان ہوتا ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں، بہت سارے معاملات میں یہ مکمکہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ ہمیں یہ مکمکہ قندیل بلوچ قتل کیس میں بھی دکھائی دیا، جس کے قاتل پاک پتن سے آئے تھے۔ یہ بات پولیس کو پتہ چل گئی تھی کہ وہ قاتل جو تھے وہ پاک پتن سے آئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قندیل بلوچ جو تھی وہ پہلی اداکارہ تھی، یا پہلی آواز تھی جس نے نام لیا تھا بشرا بی بی کا، اور پھر ان کا مرڈر ہوا تھا، اور اس مرڈر میں جو ہے وہ مفتی عبدالقوی صاحب جو ہیں ان کا نام لیا گیا تھا۔ اور پھر بعد میں آپ دیکھیں کہ اس میں یہی ہوا تھا کہ ایسے مقدمات میں پھر بھائی نے غیرت کے نام پر قتل کیا تھا، اور پھر بھائی چونکہ بن جاتا ہے، خود بن جاتا ہے، اس مقدمے میں ملزم آ جاتا ہے، پھر وارث جو ہوتے ہیں، مقدمہ جو ہوتا ہے وہ ماں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگرچہ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم، اب بھی کہہ رہی ہے حکومت کہ ہم دوبارہ جو ہے جائیں گے عدالت میں، اور اس کیس میں بھی ایسے، اور اس سے پہلے ہمیں معلوم ہے ریمنڈ ڈیوس کیس میں یہ دیت کا بہترین استعمال ہوا تھا۔ اور وہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں پھر وہ پوری فیملی جو تھی، وہ اس کو، جن کا نوجوان جو تھا وہ ریمنڈ ڈیوس کی فائرنگ سے مارا گیا تھا، اس پوری فیملی نے جو ہے وہ پیسے وصول کیے تھے۔ جس طرح بھی ہوا تھا یہ ساری ڈیل ہوئی تھی، اور پھر وہ معلوم ہی تو اس وقت ہوا تھا جب وہ سارے جو تھے وہ پیسے لینے کے بعد چلے گئے تھے پاکستان سے۔ اور یہ اس کیس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس میں بھی یہ جو مقتول کی فیملی ہے وہ شاید پاکستان سے باہر جا چکی ہے۔ پھر فیملی کے لیے یہی ایک آسانی ہوتی ہے، کیونکہ طاقتور لوگ دھمکا رہے ہوتے ہیں۔ ہر فیملی میں بچیاں بھی ہوتی ہیں، ہر فیملی میں کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی جانیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تو ہمارا چلا گیا، اب کسی اور کو اگر مرڈر کر دیا جائے، کسی اور بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، کسی اور کو نشانہ بنا لیا جائے، کیونکہ طاقتور جو ہوتا ہے وہ تو پولیس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اور ہر معاملے میں پولیس ان کے ساتھ ہوتی ہے، ریاست ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ریاست کمزور لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ ریاست طاقتور لوگوں کی ریاست ہے۔ جس کے پاس بندوق ہے اصل میں وہ طاقتور ہے۔ اس کو اب آپ بڑے وسیع کینوس میں جا کر دیکھ لیں کہ بندوق والا کون ہوتا ہے۔ بندوق والا جو ہے وہ قاتل بھی ہوتا ہے، بندوق والا محافظ بھی ہوتا ہے، لیکن طاقتور وہ بہرحال ہوتا ہے۔ اب اس کیس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں بنیادی قوانین چونکہ ہم ہیں، ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایسے بہت سارے قوانین ہیں، ایسے بہت سارے معاملات ہیں جن میں ہم نے دیکھا کہ مذہب کو استعمال کیا گیا، اور مذہب کے نام پر پھر دوسرے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر کسی کے پاس بحث کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہمیں ہر شہر میں طاقتور کے سامنے مظلوم کی ایسی ہی خاموشی دکھائی دے گی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اس کیس میں بھی یہی ہوا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے قوانین جو ہیں، یہ جو قتل ہوتا ہے اس میں ریاست کو انصاف فراہم کرنا چاہیے، ریاست کو معافی کا خانہ ختم کر دینا چاہیے، ایک مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اس کے لیے مذہب کے استعمال کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ ناظرین اکرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔